سامنے یہ گزارش کر رہا تھا، آج کے اس مختصر ترین خطبے میں نبی کریم علیہ السلام کی عظیم اور صدقہ روز حدیث مبارکہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں معاشرے کے ہر فرد اور ہر طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے سوالوں کا جواب ہے۔ مثلاً ہم میں سے کئی دوست یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار بن جاؤں، متقی بن جاؤں۔ اور کچھ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا دولت مند بن جاؤں، ان کی عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ صرف دولت سمیٹنے کے پیچھے ہی پڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں معاشرے میں سب سے بڑا دولت مند اور سرمایہ دار بن جاؤں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا کریم مجھے ایسا اچھا انسان بنا دے کہ سب لوگ میری تعریف کریں، اچھا انسان بنا دے۔ اور کچھ لوگوں کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں ایک سچا مومن کہلاؤں۔ اس طرح سے ہر شخص کی اپنی اپنی خواہش ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس فرمان کے اندر ان سارے سوالوں کا جواب عطا فرمایا۔ کہ دولت مند بننے کا طریقہ کیا ہے، عبادت گزار بننے کا طریقہ کیا ہے، اچھا انسان بننے کا طریقہ کیا ہے، ایک اچھا مومن کہلانے کا طریقہ کیا ہے۔ لہذا ہر شخص کو اس کی سوال کا جواب یہاں ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ اس چیز کو واضح فرمانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے فرمایا کہ میرے صحابہ آؤ، میں آج ایک خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور خاص بات یہی تھی کہ تم میں سے ہر شخص کے دل کی تمنا کا اظہار بھی کر دوں اور اس کا گر بھی بتا دوں۔ فرمایا ہے کہ تم میں سے آج کے مجھ سے وہ خاص بات لے لے؟ کوئی خاص بات میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں جو حضور نے صحابہ سے خاص بات فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام پر کرم فرمائیں، مجھے وہ خاص بات بتا دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقی صحابہ کرام کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے انہوں نے بیعت کر دی یا رسول اللہ آپ نے اس غلام کو خاص بات سکھا دی۔ تو پھر وہ خاص بات نبی کریم علیہ السلام نے کیسے سکھائی؟ ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے میں ممبر پر بیٹھ کر خطاب کیا جا رہا یا کسی کے پاس بیٹھ کر بات کی جا رہی ہے، تو پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا، حضور نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر تو یہ سیکھنا ہی چاہتا ہے تو آ، یعنی اور قریب کر لیا، اور قریب کر کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن ابو ہریرہ، پہلی بات یہ ہے اگر تو چاہتا ہے
کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار بنتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے جتنی چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کو چھوڑ دے، جتنی چیزیں حرام قرار دی ہیں، جن سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے بعض آدھا چھوڑ دے، تو کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار اور متقی بن جائے گا۔ ہمارے ہاں تقویٰ کی علامت ہے، عبادت کی علامت عموماً آج کے معاشرے میں یہ سمجھی جاتی ہے کہ جس کے سر پر بڑی پگڑی ہے، داڑھی جس کی زیادہ لمبی ہے، کرتا جس کا زیادہ کھلا اور لمبا ہے، یہ عموماً تقوی کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ تقوی کے اثرات ہیں، علامات نہیں، یاد رکھیے یہ تقوی کی علامات نہیں۔ ایک آدمی نے یہ لباس ایسا بنایا ہوا ہے لیکن اس کا کوئی کام سیدھا نہیں، تو کیا اس کو ہم متقی کہیں گے؟ یہ تقوی کی علامت ہرگز نہیں۔ تقوی کی علامت، عبادت گزار ہونے کی علامت گناہوں سے بچنا۔ لفظ پر ایک ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے بچ جا، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اسے رک جا، یہ اصل تقویٰ ہے۔ اب اللہ پاک نے کن کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اس کی تفصیل اس میں نہیں ملے گی، یہی تو جامعیت ہے فرمان رسول کی کہ ایک لفظ بولا اور پورے دریا کو کوزے میں بند فرما دیا۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اسے بچ جا، گناہوں سے بچ جا، تو سب سے بڑا متقی ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی اشارہ فرمایا کہ اگر تو زیادہ نوافل وغیرہ نہ بھی پڑھے، یہ زیادہ نفل پڑھنا، زیادہ تسبیحات رونا، یہ بھی تقوی کی علامت نہیں۔ یقیناً ثواب تو اس کی وجہ سے ملتا ہے، لیکن تقوی کی علامت کچھ اور ہے۔ ایک آدمی تسبیح بھی روکتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، تو متقی نہیں ہے۔ تسبیح روکتا ہے، لباس بھی اس کا شریعت کے مطابق ہے، لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، چغلیاں بھی کھاتا ہے، لوگوں کی حق تلفی بھی کرتا ہے، مال میں ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، ہرگز وہ متقی نہیں۔ متقی ہونے کی واحد علامت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے، مثلا غیبت نہ کرے، یہ گناہ کبیرہ ہے جسے ہم معمولی بات سمجھیں گے۔ لوگوں کی عزتیں اچھالنا، لوگوں کی راز کھولنا، لوگوں کی باتیں کرنا، اس سے رکنا یہ تقویٰ ہے۔ جھوٹ نہ بولے، لوگوں کی چوریاں نہ کھائے، وعدہ خلافی نہ کرے، زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے، زکوٰۃ ادا کرے، فطرانہ اس کے ذمہ ہے، فطرانہ ادا کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، حلال حرام کا پورا خیال رکھے، جائز ناجائز کا خیال رکھے۔ وہ خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، کچہری میں بیٹھے ہوئے ہے، بازار میں دکانداری کر رہا ہے، سکول میں ٹیچر ہے، کالج میں استاد ہے، مسجد کا خطیب ہے، کہاں کہیں بھی ہے، دیانتداری کا مظاہرہ کرے پر دیانتی نہ کرے، فیکٹری کا ملازم ہے، فیکٹری کا مالک ہے، کسی کے ساتھ معمولی سی زیادتی نہ ہونے دے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، کسی ایسی مجلس میں نہ جائے کہ جہاں
دوسروں کے بارے میں برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ ان کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ اصل عبادت ہے اور یہ اصل تقویٰ ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو، لباس کو بدلتے ہیں، سارا زور اس پہ دیتے ہیں اور اسی کو تقوی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اصل چیز بچنے والی یہ ہے جسے نبی کریم علیہ السلام نے روکا، ان چیزوں سے رک جاؤ، تم سب سے بڑے متقی ہوگے، پرہیزگار ہوگے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا، جو کچھ تیری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس پر صبر اور شکر کر، قناعت کر۔ تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت ہے، دولت مت ہو، کسی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، رشوت کھا کے، رشوت لے کے، دوسروں کا مال حرام کر کے تو اگر حاصل کرنا چاہتا ہے کچھ، تو دولت مند نہیں، اس لیے تو اربوں خربوں بھی کما لے گا، لیکن دل تیرا اگر حریص ہی رہا تو دل سے تو بھوک نہ مٹی، تیری غربت نہ مٹی۔ الغنا، غنا نفس، اصل غنا، اصل مالداری دل کی غنا، تیرا دل غنی ہو جائے، تم للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ کسی کے مال کی طرف نہ دیکھیں، کسی سے امید نہ رکھے کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا۔ میں نے کسی موقع پہ شاید یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا بھی ہوگا کہ ہارون رشید یہ بادشاہ، ممکن ہے کسی اور بادشاہ کی طرف بھی کسی نے اس کا نسبت کی ہوگی کہ وہ ایک فقیر کے پاس حاضر ہوئے اور ساتھ اشرفیوں کی تھیلی بھی لے کر آئے، دعا کروانے کے لیے آئے اور ساتھ اشرفیوں کی تھیلی بھی لے آئے، سونے کی اشرفیاں بھر کر لے کے آئے اور ان کی خدمت میں پیش کی۔ ان کے مریدین بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بادشاہ حاضر ہو رہا، فقیر بادشاہوں کے پاس نہیں جایا کرتے، جیسے آج ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو کہ علماء کا یہ کام نہیں کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریفیں کرے کہ تو دیانتدار ہے، باقی سارے بددیانت ہیں۔ یہ آپ نے سنی ہوگی، کسی کے منہ پر بیٹھ کر یہ کہے کہ تو وزیر اعظم صاحب اکیلا دیانتدار ہے، باقی پوری قوم بے حیا ہے اور باقی پوری قوم بددیانت ہے۔ مرد درویش عالم دین یہ کام نہیں کرتا، آئیں جوان مردہ حق کوئی بے باکی، ان کا کام ہے۔ اور پھر مجھے بات کیا ہے کہ بات میں کہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ بھی میں نے غلط کہا، یہ بھی میں نے غلط کہا تھا، میں معافی مانگتا ہوں قوم سے، مجھے یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے تھی، وہ لفظ تو کہتا ہے کیوں ہے جس پر تم نے معافی مانگنی ہے، معلوم ہوا کہ وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا۔ علماء بادشاہوں کے پاس نہیں جایا کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے صرف اس لیے پڑے کہ ان کو قاضی، ان کو چیف جسٹس بننے کی سمجھ درخواست کی گئی اور آپ نے کہا کہ میں یہ منصب لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امام بخاری، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں کی صرف اسی چیز کی سزائے ملی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیوں قلعہ کے اندر پٹکا دیا گیا؟ کیونکہ یہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ مرد درویش وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، بادشاہوں کے پاس آتے ہیں۔ داتا صاحب کس کے پاس جاتے تھے؟ آج پوری دنیا داتا صاحب کے قدموں میں آ رہی ہے، یہ درویشی ہے۔ ہارون رشید آیا اور ہارون رشید آ کر دعا کروانے کے لیے اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، انہوں نے اس کا بھرم رکھنے کے لیے مسکرا کے جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے مالداری کی، دولت مند
جھوپڑی ہے، رہنے کے لیے بھی عالیشان مکان ہے، جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، اسے درویش سمجھے، فقیر سمجھے، غریب سمجھے، انہیں پیسے پیش کیے کہ میری طرف سے نذرانہ قبول کر لے۔ گویا ہارون رشید بادشاہ اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا تھا، اسے غریب سمجھتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ کسی اور کو بانٹ دے، تم خود ضرورت مند ہو، خود استعمال کرو۔ گویا اشارہ یہ تھا تو خود غریب ہے ابھی۔ پاکستان جس دن سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اپنے تمام حکمرانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھی، ہاں ایک نے خزانہ لوٹا ہے یا مالدار ہوتے تو خزانے کیوں لوٹتے؟ یہ غریب ہے بیچارے۔ اصل امیر وہ ہمارا فیکٹری کا ملازم ہے جسے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے اور اسی پر کنار کرتا ہے اور آنکھ کی نیند سوتا ہے، کسی کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ امیر ہے۔ انہیں زیادہ اصرار کیا، اس نے کہا میں چاہتا نہیں، اشارہ کیا میں چاہتا نہیں کہ تیرا راز بجھ جائے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا۔ انہوں نے اس سے تھیلی دے دی، اور جب تھیلی دی اور پکڑ کے سب کے سامنے زور کے ساتھ اس طرح سے اس تھیلی کو دبایا، جب زور سے دبایا تو پورا مجمع دیکھ رہا تھا، اس کے وزیر مشیر بھی ساتھ جو آئے تھے دیکھ رہے تھے، بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ اشرفیوں کی تھیلی جو میں نے پیش کی ہے، جو ہی انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کر دبایا اس کے نیچے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کیا ہوا، میں نے تو اشرفیاں پیش کی، یہ اس میں سے خون نکل رہا ہے۔ مریدوں کی تربیت بھی ہو گئی، اے مریدوں تم بادشاہوں امیروں کو دیکھ کر غریب نہ سمجھ لینا اپنے آپ کو، اصل مالدار تم ہو، تمہیں اللہ پاک نے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائی، اصل امیر تم ہو۔ ان لوگوں کی طرف مت دیکھنا، لمبی لمبی گاڑیاں، لمبے لمبے بنگلے دیکھ کر، جہازوں میں اڑتے ہوئے ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ امیر ہے۔ وہ بتا دیا، بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، بتا دیا کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر، لوگوں کا خون نچوڑ کر، لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگا کر اور ان کا خون نچوڑ کر کچھ اپنی تجوریاں بنتے ہو اور انہی میں سے ہمارے پاس بھی لے آئے ہو۔ تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، سبحان اللہ، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گھڑی۔ بادشاہ بھی ناکام ہو گیا، شرمسار ہوا، ناکام بھی ہوا، شرمسار ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی حقیقت بھی سمجھ میں آ گئی، جسے میں غریب سمجھتی جا رہا ہوں وہ غریب نہیں ہے۔ انہیں اللہ پاک نے نفس کی غنا عطا فرمائی تھی، جن کے غریب تھے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ غریب ہیں، ان کے قدموں میں نہ جانے دولتوں کے خزانے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں کہ یہ پہاڑ سونے کے بن جائے اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ جائیں، لیکن اللہ نے فرمایا بھی ابو بکر چاہے تو میں یہ سونے کے بنا دوں، تجھے بادشاہ بنا دوں۔ آپ نے فرمایا جبریل میرے رب کو جا کر بتا دے میں غریبی چاہتا ہوں، غریبی چاہتا ہوں، امیری نہیں چاہتا، کیونکہ اصل امیری دل کی گناہ ہے۔ تیرا دل غنی ہو گیا، کسی سے ہرس نہ رکھ، سب سے بڑا تو مالدار بن جائے گا۔
تیسری بات ارشاد فرمائی اگر تو چاہتا ہے کہ میں مومن کامل بن جاؤں تو مومن کامل بننے کی نشانی کیا ہے؟ دوستو اس کو چھوٹی بات نہ سمجھنا. مومن کامل کی نشانی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ مومن کامل بن جائے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کر. ہمسائے کو راضی کر لے, وہ تیری جنت بھی, وہ تیری دوزخ بھی ہے. اگر وہ تجھ سے خوش ہے تو تو مومن کامل ہے. اگر ہمسایہ تیرا خوش نہیں, قریب والے تیرے خوش نہیں, تو جتنی مرضی ٹکرے مارتا رہے, ناک رگڑتا رہے, ہر سال حج کرتا رہو, لیکن اگر تیرے قریب والے تجھ سے ناراض ہیں, ہمسایہ تجھ سے ناراض ہے, تو تیری عبادت, تیری اجازت کسی کام کی نہیں. تو مومن کامل ہونے کی ضروری ہے کہ دوسروں کی طرفداری سے بچے, ہمسائے کا خیال رکھیں. اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں کامل انسان کہلاؤں, لوگ مجھے کہیں گے ایک اچھا مسلمان ہے, ایک اچھا انسان ہے, تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اچھا انسان کہلانا چاہتا ہے تو پھر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کیا ہے. اگر اپنے لیے گالی گلوچ پسند نہیں کرتا, اپنی غیبتیں چغلیاں پسند نہیں کرتا, تو پھر دوسروں کے لیے بھی ان چیزوں کو پسند نہ کر. اگر نہیں چاہتا میرا راز کھولا جائے تو پھر دوسروں کے راز بھی نہ کھولا کر. اگر چاہتا ہے میری کوئی پگڑی نہ اچھالے, میری کوئی عزت نہ اچھالے, تو لوگوں کی پگڑیاں بھی نہ اچھالا کر, لوگوں کے خلاف بھی الزام تراشیاں نہ کیا کر, لوگوں پر الزام نہ لگایا کر, بہتان تراشیاں نہ کیا کر, لوگوں کے رازوں کا خیال رکھ. اصل دین پردہ پوشی ہے. من ساتر مسلمان ساتر اللہ یوم القیامہ, لوگوں کی پردہ پوشی کرنا. اور پانچویں بات ارشاد فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کر, کھلکھلا کے نہ ہنسا کر, یہ بے پرواہی اور لاپرواہی کی نشانی ہے. یہ اللہ سے دور کر دینے والی چیز ہے. یہ مختصراً یہ 5 چیزیں آپ تک میں نے پہنچائی. کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے, خواہ وہ زیادہ نوافل وغیرہ نہ بھی ادا کرے. اور مومن کامل وہ ہے جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے, جو ہمسائے کا پورا خیال رکھتا ہے. اور سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائے ہوئے ہیں اس پر مطمئن ہو, صبر اور شکر کرے, کسی کی جیب کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھے. اور کامل انسان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے, دوسروں کو بھی اپنا بھائی سمجھ کے ان کا خیال رکھے. اور زیادہ ہنسنے کی وجہ سے, زیادہ ہنسنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر فکر آخرت نہیں, موت کا ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی روزے کا خلاصہ ہے, یہی روزہ فرض کرنے کا مقصد ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہی تقویٰ ہے جو ان 5 باتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا. وہ ہمارے نا